صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو، رزق کشادہ ہو اور موت کی سختی سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، کیونکہ دو انتہائی خطرناک ترین کینسرز ایسے ہیں جن پہ آج بات کریں گے، جو اگر وجود کے ساتھ چمٹ تو صرف فرد ہی کو تباہ نہیں کرتے، بلکہ فرد سے جڑے ایک ایک رشتے کو اذیت کی بھٹی میں جلا کر مکمل طور پہ خاک کر دیا کرتے ہیں. ان میں سے ایک شراب کا کینسر ہے. ناظرین بہت توجہ سے آج اس پروگرام کو آپ نے سننا ہے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر کا مسئلہ ضرور ہے. تو ایک شراب کا کینسر ہے اور دوسرا جوئے کا کینسر ہے، جو اللہ کے نزدیک انتہائی ناپاک اور شیطانی کام ہیں. شراب اور جوئے کی نحوست کا اندازہ ناظرین اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطانی کام فرمایا اور بت پرستی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور پھر یہ وہ بدترین عمل ہے جو عداوت اور کینہ ڈلوانے کا ذریعہ ہے، جو اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے روکنے والا اور انتہائی شر انگیز کام ہے. یعنی دنیا بھر میں آپ سن کے حیرت زدہ ہوں گے کہ شراب نوشی کرنے والے افراد کی تعداد تقریباً 2 بلین بنتی ہے، یعنی 7.5 ارب کی آبادی میں تقریباً 2 ارب افراد شراب پیتے ہیں ناظرین، جن میں 63% مرد ہیں. ان میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کہ شراب بنیادی طور پر ام الخبائث ہے. یعنی جتنی بھی خباثتیں ہیں ناظرین ان کی ماں ہے، جتنی بھی خباثتیں وہ جنم ہی بنیادی طور پر شراب کی کوک سے لیتی ہیں، جو ہر طرح کی اخلاقی، سماجی، معاشرتی برائیوں کے ساتھ ساتھ کئی مہلک بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہے. اور انہی وجوہات پر اسلام نے اسے مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے. اسلام ناظرین الحمدللہ یہ ہمارا پرائیڈ ہے، اور ہمیں اس پرائیڈ کو بار بار اون کرنا چاہیے کہ وہ دین فطرت ہے، یعنی نیچر کے بالکل قریب ہے. دین اسلام اپنے ماننے والوں میں پاکیزگی و پاک بازی، عفت و پاک دامنی، شرم و حیا اور راست گوئی اور راست بازی جیسے اعلیٰ صفات دیکھنا چاہتا ہے، نہ کہ بے شرمی، بے حیائی، بے عقلی، بدگوئی اور بے روی جیسی رذیل و ملعون عادات کی کھائی میں گرانا چاہتا ہے. میل آن لائن کی ایک رپورٹ ناظرین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے مطابق سائنسدانوں نے تحقیقات کے نتائج کے مطابق یہ بتلایا ہے کہ شراب نوشی کی عادت انسان کے جینز اور ڈی این اے کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتی ہے، جس سے آدمی کئی طرح کے جان لیوا کینسرز کا شکار ہوتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. شراب انسان کے لیے دین و دنیا دونوں اعتبار سے انتہائی نقصان دہ ہے، اور ایک طرف تو وہ اللہ کی ناراضگی کو خرید کر دنیا و آخرت کو برباد کر لیتا ہے، تو دوسری طرف مختلف قسم کی مہلک بیماریاں اس پہ لاحق ہو جاتی ہیں جو ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، اور بسے بسائے گھر جو ہوتے ہیں ناظرین وہ مکمل طور پہ تباہ ہو جاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں شراب نوشی بدقسمتی سے صاحب عام ہو چکی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ فیشن بن گئی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے. خاص کر نوجوان نسل اس لت کا بڑی
تیزی سے شکار ہو رہے ہیں ناظرین۔ عالم یہ ہے کہ لوور کلاس سے لے کر اپر کلاس تک لوگوں کی بڑی تعداد اس لعنت کا شکار ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ نچلا طبقہ دیسی شراب پی کر کہیں کچرے کے ڈھیر میں پڑا ہوتا ہے اور ایلیٹ کلاس امپورٹڈ شراب کے نشے سے اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ البتہ ناظرین، دیسی ہو یا ولایتی، ذہن میں رکھیے گا ایمان کو نقصان وہ برابر ہی پہنچاتے ہیں۔ اور ستم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شراب، ابھی کیسی عجیب سی بات ہے صاحب، اور یہ میں کئی پروگرامز اس پہ پچھلے ادوار میں بھی کر چکا ہوں کہ غیر مسلموں کے نام پر تو بیچی جاتی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ خریدنے والے بدقسمتی سے زیادہ تر مسلمان ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی ہم میں سے ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، شراب نوشی کرنے والا نہ صرف اپنے خاندان کے لیے بوجھ بنتا ہے بلکہ وہ سماج کے لیے بھی ایک مکمل طور پہ ناسور بن جایا کرتا ہے۔ گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے، سماجی مقام تباہ ہو جاتا ہے۔ شراب وہ زہر ہے جو انسان کی عقل کو مکمل طور پہ معاف کر دیتی ہے، صحیح اور غلط، اچھے اور برے کا تمیز یا اس کا جو فرق ہے ناظرین وہ ختم ہو جاتا ہے۔ شراب پینے والا بے مروت ہو جاتا ہے، انسان کی عقل اس حد تک معاف ہو جاتی ہے کہ وہ حیوان بن جایا کرتا ہے، چنانچہ اس سے جانوروں جیسے کام ہی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، یعنی شراب پینے والا پہلے شیر کی طرح دھاڑتا ہے، پھر لومڑی کی طرح وہ چالاکی دکھاتا ہے اور پھر خنزیر کی طرح بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس طرح قدم لڑکھڑانا، زبان لڑکھڑانا، چکر آنا، فیصلے کی کمی، یکسوئی سے کام نہ کر پانا، یادداشت کا کھو جانا، مستقل سر درد، کینسر، جگر، معدے وغیرہ کی خرابی ناظرین جیسے موذی امراض جو ہے اس کو لاحق ہو جاتے ہیں، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، ایون وہ خودکشی تک چلا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دائمی طور پر شراب پینے والا اگر مر گیا اسی حالت پہ تو دربار خداوندی میں اس طرح آئے گا جیسے ایک بت پرست آیا کرتا ہے۔ اسی طرح جوا بھی ناظرین ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، جس کے جال میں پھنس کر کئی گھرانے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں۔ حلال مال اور حرام مال کی تخصیص ختم ہو جاتی ہے، کس مال سے وجود سینچا جا رہا ہے وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ شارٹ کٹ کے چکر میں چھوٹی چھوٹی شرطوں سے لے کر تاش کے پتوں تک، وہاں سے لے کر میچز میں شرطوں تک، سٹے بازی تک، اس کی آوازوں تک، اسٹاک مارکیٹ میں قسمت آزمانے تک، یعنی لاٹریز کے ذریعے سے قسمت کی تبدیلی کے خواب دیکھنے تک، یہ جوئے کی لعنت وہ لعنت ہے ناظرین جو مال تو لے جاتی ہے لیکن گھر بار بھی برباد کر دیتی ہے، عزت بھی برباد کر دیتی ہے، مقروض بھی کر دیتی ہے، بیماریاں بھی لگا دیتی ہے، ذلت اور رسوائی کے کھائی میں بھی گرا دیتی ہے۔ لعنت انسان کے گھر والوں کو حرام کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی ابتدا تو ہے، اس کی انتہا نہیں۔ اسی طرح سے جواری کی ابتدا تو ہے ناظرین، پھر اس کی ذلت کی انتہا کچھ بھی نہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں میرے سیٹ پہ۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک کے ممتاز ڈاکٹر جناب ڈاکٹر صداقت علی صاحب۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے۔ ظاہر ہے آج کا موضوع بڑا ٹچی موضوع ہے اور یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کئی گھرانے شراب اور جوئے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ ان کی ممانعت قرآن کی روشنی میں یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا بھی فرمایا ہے اور پالتا بھی انسان کو اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ انسان کی بقا اور فنا کس معاملے میں پوشیدہ ہے، اور اللہ ہی وہ تمام راز جانتا ہے جس کو پا کے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا میں بھی عزت دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دے سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے چونکہ وہ تمام راز حضور جان رحمت علیہ السلام کی زبان سے جانے بذریعہ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے اتارے، صحابہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر وہ بات پوچھی جائے جس کا تعلق ان کی زندگیوں سے ہوتا تھا، چونکہ عرب معاشرے میں شراب اور جوا اس وقت عام تھی۔ اس کو ڈیفائن آپ نے کرنا ہے، شراب اور جوا کیا ہے؟ یہ بھی شراب کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں کہ شراب اس دور میں جو، اناج،
اور پھلوں سے، مطلب یہ ہے کہ کھجور اور انگور سے تیار کی جاتی تھی، یعنی ہر وہ لیکوڈ چیز جس کے اندر نشہ ہو اس کو شراب کہتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے پھر بتا دیا کہ ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے، اور جوا ہر اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں یہ بات طے کی جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو شرط میں مقررہ چیز دے گا۔ اس کو عربی میں میسر کہتے ہیں، میسر اس لیے کہتے ہیں جو آسانی سے ملے، چونکہ جیتنے والے کو وہ مال آسانی سے مل جاتا ہے اس لیے اس کو میسر کہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے جو سوال کیا اس زمانے میں چونکہ شراب تھی اور جوا تھا، اور اس کو قرآن مجید نے بیان کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، یعنی خمر کے بارے میں۔ خمر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، تو یہ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر چونکہ اس وقت سوسائٹی کے اندر ان سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے تھے، شراب بیچتے تھے، اور اسی طرح جوا ہوتا تھا تو لاٹریاں نکلتی تھی، میلے ہوتے تھے اور اس سے پیسہ کمایا جاتا تھا۔ اس کو پھر اللہ نے بیان کیا منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے، ظاہری نفع جو تمہیں نظر آتا ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا کبیر، اور اس کے اندر جو گناہ ہے وہ گناہ بڑا ہے، نفعوں سے بڑا ہے، جو نفع مل رہا ہے بہت تھوڑا ہے، گناہ بہت بڑا ہے۔ وَأَكْبَرُ فِيهِمَا اسم، جو ان کا گناہ ہے وہ بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس گناہ کو مزید بیان کرتے ہوئے اس کی آفت کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہا کہ نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ تدریجی حکم بیان ہو رہے تھے تاکہ ان کے دلوں کی زمین جو ہے وہ ہموار کر دی جائے اور تیار کر دیا جائے کہ یہ جب حکم حرمت کا نازل ہو تو اس کو یہ ایکسیپٹ کر لیں۔ یعنی اس معاشرے میں وہی بات ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے کو ڈیل کیا کہ اس معاشرے میں شراب اور جوئے کی لعنت عام تھی، بلکہ کہا جاتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کے لوگوں کے عشق کو بیان کیا جائے تو تین چیزیں ان کا عشق سمجھا جاتا تھا، ایک شعر، دوسرا شراب اور تیسرا جنگ۔ ان چیزوں کو وہ عشق کی حد تک محبت کرتے تھے، تو ان کے دلوں کو ہموار کرنا تھا، اس لیے حکیم مطلق اللہ رب العالمین نے تدریجی حکم بیان کیا۔ پہلے کہا کہ اس میں جو نفع ہے وہ نقصان سے تھوڑا ہے، نقصان بڑا ہے۔ پھر کہا کہ تمہارے لیے چونکہ نماز معراج ہے اور یہ تمہارے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ لعنت شراب کی ایسی منحوس لعنت ہے کہ تم جب اس حالت میں ہوگے تو نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عمر نے یہ دعا کی تھی، یا رب العالمین ہمارے لیے اس معاملے میں مزید وضاحت کر دے، واضح کر دے کہ یہ جو ہے نا وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے، کیا ہے، اس کا مزید حکم کو بیان کر دیا جائے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہا کہ جو شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، پانسے بازی ہے، اس وقت جو ہے نا وہ حال معلوم کیے جاتے تھے تیر پھینک کر، یہ تمام چیزیں اللہ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں اور شیطانی عمل ہیں، یہ گندگی۔ اب آپ بتائیں جس کو اللہ فرمائے کہ یہ گندگی ہے تو اس کے اندر کتنی بڑی نحوست ہوگی۔ کہا کہ یہ گندگی ہے، رجس گندگی کو کہتے ہیں، اور بت پرستی کے ساتھ اس کو بیان اور بت پرستی کے ساتھ، چونکہ جس طریقے سے بت کو پوجنے والا عقل سے دور ہوتا ہے، اسی طرح شراب کے اندر مبتلا شخص بھی عقل سے دور ہو جاتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جس طرح بتوں کے سامنے جو بندہ سجدہ ریز ہو رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، بنانے والے کو پوجنے کے بجائے وہ اس چیز کو پوج رہا ہے جس کو اس نے ہاتھ سے بنایا، اس لیے اس کو بتوں کے ساتھ بیان کیا۔ اور پھر وہ حدیث بھی آپ نے بیان فرمائی کہ محشر کے دن جب یہ آئے گا تو ایسے اللہ کے حضور پیش ہوگا جیسے بت پرست پیش ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کرنے کے بعد فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچ جاؤ۔ کیوں بچو؟ پھر اس کی وضاحت بھی کی لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
आगे कितनी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदु शैतान अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा, क्योंकि शैतान ये इरादा रखता है कि तुम्हारे दरमियान शराब और जुए में डालकर दुश्मनी पैदा कर दे, और वो दुश्मनी फिर इंतहा को पहुंचेगी और अगली मुसीबत में तुम्हें डालेगा। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह व अनिस्सलाह, और फिर तुम्हें जिक्र से भी दूर कर देगा, नमाज से भी दूर। आखिर जो कलाम में अल्लाह ने फरमाया बड़ा खूबसूरत है, फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम रुकने वाले नहीं हो? अब इसमें मोहब्बत भी है कि सब कुछ बयान करके कहा कि अब रुकने वाले नहीं हो, और इसमें तंबीह भी है, क्या अब रुकने वाले नहीं? हज़रत उमर ने चाहता है कि रुक जा, रुक जा। अब हज़रत उमर ने जब ये कलाम सुना तो कहा, या रब हम बिला शुबा रुकने वाले हैं और बाज आने वाले। क्या कहना डॉक्टर साहब, डॉक्टर सदाकत साहब, जरा आप बताइए कि एक तो ज़ाहिर इब्तिदाई गुफ्तगू हो गई कुरान के हवाले से, थोड़ा सा शराब के जिस्मानी नुकसानात से बात का आगाज़ करते हैं कि एक तो ये बताइए जो नुकसानात हैं इसके वो क्या हैं, और शराब पीने से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं, क्योंकि बहुत से लोग अब तो इसको ज़ाहिर स्टेटस सिंबल के तौर पे लिया जाता है सोसाइटी में, और वो महफिल ही नहीं समझी जाती जिस महफिल के अंदर अब बाकायदा शराब मौजूद ना हो। एक सर्टन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो देसी पीने वाले लोग हैं उनका तो मामला ही कुछ और है। बताइए ज़रा। अच्छा, ये एक बात मैं आगाज में बता दूं कि ये देसी बलैती का मामला नहीं है, बल्कि शराब होती है। अल्कोहल का जो फार्मूला है, ये जिस चीज में भी होगा वो शराब होगी, और उसके जो मुज़र असरात है उसी हवाले से आएंगे। देसी बलैती का ताल्लुक सिर्फ वो देखने में है कि वो शराब की बोतल कैसी है, ये शराब कैसी नजर आती है, या उसका जायका कैसे बनाया है। लेकिन शराब, देसी या बलैती एक ही बात होती है। एक तो ये बात समझ लें कि केमिकली जो चीज अल्कोहल के फार्मूले पे पूरी उतरती है वो शराब है। ठीक है। अब शराब हमारे मुल्क में ज्यादातर जो है वो उन लोगों में आम है जो कि एलीट कहलाती है, जो अशराफिया कहलाती है। हाँ, कुछ लोग जो है जो गरीब हैं और किसी न किसी तरह इस इल्लत में मुब्तला हो जाते हैं, वो भी शराब पीते हैं, पर ज्यादातर ये मसला अशराफिया का है। आप यूं समझ लें कि जो मुमताज लोग होते हैं मुआशरे के, वो आखिरकार इस इल्लत में मुब्तला होते हैं, क्योंकि मुमताज लोगों को स्ट्रेस भी होती है और उनका माहौल भी ऐसा होता है, उनका मेल जोल भी ऐसे लोगों से होता है कि जो उनसे भी बढ़कर मुमताज होते हैं और वो उन्हें शराब की दावत देते हैं। आप यूं समझ लें कि एक बड़ा अफसर जब किसी छोटे अफसर को शराब की दावत देगा तो उसके लिए इनकार करना काफी मुश्किल होता है, पहले से तरबियत याफ्ता। दुरुस्त। तो इस हवाले से आप देखिए कि जितने मुमताज डॉक्टर, इंजीनियर या जज होंगे, जर्नलिस्ट होंगे, अफसरान होंगे, फोर्सेस के लोग होंगे, बिजनेसमैन होंगे और ऊंचे तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे, उनमें से काफी बड़ी तादाद में 70% तक यानी पाकिस्तान में भी लोग शराब पीते हैं। और जो लोग शराब पीते हैं इनमें से कोई 10% की हालत इबरतनाक हो जाती है, जिसको देखते हुए भी इंसान कांप उठता है कि ये इतना बड़ा आदमी, ये इतना बड़ा अफसर जो है, इसके हालात शाम के बाद क्या हो जाते हैं। और ये लोग जो है फिर अक्ल से कोई सही फैसले नहीं कर पाते हरगिज़। और आप अंदाजा करें कि ये लोग जहाज चलाने वाले भी हो सकते हैं, ये लोग कोई सर्जन भी हो सकते हैं, न्यूरो सर्जन हो सकते हैं, और फिर उनके सब्जेक्ट का क्या हाल होगा, उनके हमराइयों का क्या हाल होगा, ये आप इसका खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि जो बंदा फिर सही तरह चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकता, जो एक ही बात को दोहराता रहता है, जो खामखा नाराज होता है और खामखा राजी होता है, तो ऐसे बंदे के साथ फिर गुजारा करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि उनको प्यार भी करते हैं और उनके अहले खाना भी होते हैं या उनके मातहत होते हैं। तो शराब की बीमारी के जो नुकसानात हैं, ये उस शख्स तक, ये वाहिद बीमारी है जिसके नुकसानात सिर्फ उस शख्स तक महदूद नहीं रहते, बल्कि चारों तरफ ऐसे तेजी से फैलते हैं जैसे जंगल की आग फैलती है, और लोग जो है सिसकते हैं, आहें भरते हैं, और वो अपने प्यारों को इस बात से बचाना चाहते हैं। लेकिन प्यारा जब बड़ा हो जाता है आदमी कोई, तो वो बात मानने से इनकारी होता है। वो कहते हैं ना, जब आपकी चिड़िया आप पिंजरे से बड़ी हो जाती है तो आपके काबू में नहीं रहती, तो ऐसे लोग बिल्कुल बेकाबू होते हैं। डॉक्टर साहब, जरा जिस्मानी नुकसानात के बारे में बताएं, बीमारियां किस किस किस्म की पैदा होती हैं, जरा डिटेल में लोगों को बताइए, खासतौर पर बीमारियों के हवाले से।
دیکھیے ایک تو تقریباً ہر خاص و عام جانتا ہے کہ شراب کی بیماری جگر کو تباہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آخرکار سرہوسس آف لیور ہو جاتا ہے. پہلے فیٹی لیور ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ جگر بڑا ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اور اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بالکل خراب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جگر سکڑنا شروع ہوتا ہے جو کہ بڑی خطرناک سٹیج ہے، اور آخرکار جگر ناکارہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ انسان کے روئے میں جہاں شراب پہنچتی ہے وہ بیماریاں پیدا کرتی ہے، لہذا اس سے دل کی بیماری، ڈائبٹیز، اور کل ملا کے آپ سمجھے کہ 304 بیماریاں ہیں جو کہ شراب سے پیدا ہوتی ہیں. آپ نے شراب پینے والوں کے ہاتھوں میں راشا دیکھا ہوگا، بالکل، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بات صحیح طرح سن نہیں پاتے، وہ بات صحیح طرح کر نہیں سکتے. تو یہ نہ صرف ام الخبائث ہے بلکہ ہمارے جسم کے تمام جو آرگنز ہیں اس سے نقصان اٹھاتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شراب کا اور ڈائبٹیز کا بہت چولی دامن کا ساتھ ہے. ہمارے پاس جتنے بھی لوگ علاج کے لیے آتے ہیں ہم پہلے سے ہی یہ آگاہ ہوتے ہیں اور یہ ایک فرض بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز بھی ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک جملہ اور صرف مجھے بتا دیجئے، یہ جو عموماً دیسی شراب پینے سے آئے دن خبریں ملتی ہیں انٹیریئر وغیرہ میں، پنجاب میں، سندھ میں اموات ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ورنہ نارملی ایلیٹ کلاس میں ہم دیکھتے ہیں شراب پی رہے ہیں، برسوں پی رہے ہیں، ہاں بیماریاں جا کے لگتی ہیں سرٹن ٹائم کے بعد، پھر جا کے وہ جو آپ نے بتایا عبرتناک انجام ہوتا ہے، لیکن یہ سرٹن جو ڈیتھس ہو جاتی ہیں دیسی شراب کی وجہ سے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو دیسی شراب ہے وہ تیار کرنے والوں کے کسی نقص کی وجہ سے اس طرح وہ ٹاکسک ہو جاتی ہے، زہریلی ہو جاتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ شراب بنانے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ ایک محلول میں کوئی جراثیم ڈالے جاتے ہیں جسے یسٹ کہا جاتا ہے. وہ جراثیم پھر اس محلول کو پیتے ہیں، کھاتے ہیں، اور جس سے ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے. اور جو چیز وہ ایک پیخانے کے طور پر کرتے ہیں اس کو ہم الکوہل کہتے ہیں. تو آپ یوں سمجھے کہ جب جراثیم اس میں ہوتے ہیں تو اس محلول میں الکوہل بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جب الکوہل 13% ہو جاتی ہے تو پھر اس الکوہل کے اندر جو جراثیم اس کو بنانے والے ہیں وہ خود مر جاتے ہیں، یعنی اس کی ٹاکسیسٹی سے خود مر جاتے ہیں. بڑا خطرناک ہے. اب جو شراب ہے اور باقی محلول ہے اس کو الگ کرنا ہے، جسے شراب کی بھٹی کہا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شراب کی بھٹی لگائی ہوتی ہے. تو دیسی طریقے سے جب شراب کو اس محلول سے الگ کرتے ہیں تو محلول کے زہریلے مادے شراب میں مکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دیسی طریقے سے جب شراب بنائی جاتی ہے تو شراب کے اندر زہریلے مادے رہ جاتے ہیں. اور خاص طور پر جب کرسمس کے موقع پر یا اور ایسے میلوں ٹھیلوں کے موقع پر شراب کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے تو اس کو پھر کچی شراب کہتے ہیں. وہ اپنے الفاظ انہوں نے بنائے ہوتے ہیں الگ کرنے کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں اگلے اسپیل میں آپ کی طرف آتا ہوں. اب بتائیے ڈاکٹر فرحان صاحب کہ یہ جو ایک تو ظاہر اس کے جسمانی نقصانات ڈاکٹر صاحب نے بتایا وہ بڑے خطرناک ترین ہیں، اور سن کے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ انسان منہ مطلب آنکھ دیکھے جو ہے وہ زہر نگلتا ہے اپنے جسم میں. شراب پینے کے جو معاشرتی اور سماجی نقصانات ہیں وہ بھی انتہائی بھیانک ہیں، کیونکہ ایک آدمی نہیں چکراتا، اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان، اس سے جڑے ہوئے سارے لوگ چکرا جاتے ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا چینل کا میں مشکور ہوں، آپ نے مجھے دعوت دی. سر سب سے پہلی چیز بینگ این انڈیویجول اینڈ بینگ اے مسلم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب باشعور ہو جاتا ہے تو اس کو اچھائی اور برائی، فائدے اور نقصان کا علم ہو جاتا ہے. تو شراب ایک ایسا ناسور ہے، یہ ایک ایسی بری چیز ہے، یہ ایسی ام الخبائث ہے جس کو لعنت کہا جائے تو کم بات نہ ہوگی. لیکن باشعور ہونے کا پیمانہ بھی دیکھنا پڑے گا. میں وہی گزارش پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس کے لوگ جو ہیں وہ اسٹیٹس سمبل کے طور پر میں وہی گزارش کروں گا. باشعور کس کو کہا جائے گا یہ بھی سمجھنا پڑے گا. یہ ان کے شعور کی بلندی آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک شعور والا شخص اپنے ساتھ ایک لعنت کو اپنے گھر لے کر کے آتا ہے. اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر کسی جگہ پر یا کسی محفل میں یا اپنے کسی سیپریٹ ایکٹیویٹی میں شراب کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ ان کی ذات میں جب شراب کا ایک قطرہ چلا جاتا ہے نا، اس طرح ڈاکٹر صاحب نے کچھ جینیٹک اور کچھ ڈیفرنٹ قسم کے سٹیجز بتائیں کہ انسان کے جسم پہ کیا ہوتا ہے.
میرے مطابق اس کی اپنی نیکی اچھائی کرنے کی طاقت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی اعمال جو ہیں وہ بھی جس طرح کسی کپڑے پہ تیزاب پھینک دیا جائے نا، اس کی اندر سے جسم، اس کی روحانی ایکٹیویٹی اس طرح تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ شخص ایک انڈیویجول تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی انڈیویجول کہیں نہ کہیں معاشرے میں فیملی سے ایسوسیٹڈ ضرور ہے، بے شک وہ اپنی فیملی سے دور کہیں اوورسیز پاکستانی ہے یا کسی اوورسیز کنٹری میں رہ رہا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے گھر سے شہر سے دور ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے امپیکٹس میرے گھر تک نہیں جاتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو شراب نوشی کی جس کو لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اس کے پیسے اس پہ اب ضائع ہونا شروع ہوتے ہیں۔ شروع میں تو آپ کو دوست صاحب آپ پلا دیں گے، بعد میں آپ کا اپنا پیسہ بھی لگے گا۔ اگر کسی نے آپ پہ کوئی مہربانی کیا تو کل کو آپ کی باری بھی آئے گی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سر دیکھیں، اس انڈیویجول کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، معاشرہ ہے، ان سب کی وہ جو اکنامک ان کا شیئر تھا وہ آپ اپنے نشے میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا سائیکالوجی ہے، بیہیویئر ہے۔ آپ نے جو فیملی کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، گھر میں ایک ماحول بنا کر کے رکھنا ہے، وہ بھی ڈیمیج ہوتا جائے گا۔ میں تھوڑا سا اگلے سٹیپ پہ بھی جاؤں گا۔ سر ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کا ایک فرد، اور میجورٹی چونکہ معاشرے میں مرد ہی پیتے ہیں، ہائر سوسائٹی میں ہائر کلاسز میں چلے جائیں تو خواتین بھی پیتی ہیں، لیکن میں مڈل کلاس کی بھی بات کروں گا کہ اس ایک شخص کی وجہ سے اس کی بہنوں کے رشتے نہیں آتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس ایک شخص کی وجہ سے ان کے گھر والوں کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس ایک شخص کی وجہ سے لڑائی جھگڑے مار کٹائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ایسے عیب ہیں جس کو اس کی فیملی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے، جو اس کی فیملی کا قطعاً ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ایسے گرتا ہے کہ ایسے گرتا ہے، لڑکھڑاتا ہے اور گرتا ہے زمین کے اوپر، تو لوگ اٹھا کے اس کو کرتے ہیں۔ اب اس کا اگلی سٹیج بھی دیکھتے ہیں، اس کی اگلی سٹیج معاشرے میں، سماج میں کیا ہوتی ہے۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ دیکھیں سر، وہ ایک شخص اب تو اپنے گھر بھی گیا، اب وہ شخص کہیں پر استاد بھی ہو سکتا ہے، کہیں پر کسی فرم میں جاب بھی کر سکتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں، کسی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بڑے عہدے پہ فائز بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب وہاں پر وہ جب اپنے منصب کے اکارڈنگلی پرفارم نہیں کر سکے گا تو وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا، اور پھر دوسرے سیگمنٹ پہ وہ کیا کرے گا کہ اپنی اس لت، اس شراب نوشی اور اس قسم کی، ظاہر سی بات ہے جہاں شراب ہے وہاں شباب ہے، وہاں اور برائیاں ہیں، وہاں زنا ہے اور بہت بہت کچھ ہے نا۔ میں نے ایک جملہ ادا کیا نا کہ شراب پینے والا پہلے شیر کی طرح دھاڑتا ہے، پھر لومڑی کی طرح چالاک ہوتا ہے، پھر خنزیر کی طرح بے حیا ہوتا ہے۔ تو وہ ان تمام چیزوں میں بھی پڑے گا، تو اس کے لیے بھی وہ وہاں سے پیسے کمانے کی کوشش کرے گا۔ اور سر میں ایک اور آپ سے گزارش کر دوں، میرا اپنا جائزہ یہ ہے یا میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ شراب کی لت پہ لگتا ہی وہ ہے جس کے پاس کہیں نہ کہیں سے حرام کا لقمہ آ رہا ہے، یا تو اس کے والدین نے اس کو حرام کھلایا ہے یا وہ خود حرام کمائی کماتا ہے۔ کیوں کہ یہ ایسی برائی ہے جو برائیوں کی بھی پیک پہ جا کر کے آپ حاصل کرتے ہیں جس مقام پر پہنچتے ہیں۔ یعنی انسان جھوٹ بول سکتا ہے، انسان بے ایمان ہو سکتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ انسان بڑی برائی کی طرف جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شراب اس حد تک انسان کو لے جاتی ہے کہ انسان پھر جو رشتوں کا، محرم رشتوں کا تقدس ہے اس کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ یعنی ابھی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر صداقت صاحب، کہ جو کلاس آپ کو، جو آپ اشرافیہ جسے آپ کہتے ہیں، رولنگ ایلیٹ جسے آپ کہتے ہیں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، آپ سوچئے جو صبح آفس میں جا کے بیٹھے ہیں تو لوگ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رات کو شراب کے عالم میں وہ ہوتے ہیں کہ وہ شراب پینے کے بعد گرتے اور ان کے ڈرائیورز ان کو اٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سر اس کے علاوہ یہی گزارش میں کرنا چاہوں گا، وہ سارا دن کوئی اپنے منصب کے اکارڈنگلی، اپنی پوزیشن کے اکارڈنگلی فیصلے بھی تو کرتے ہوں گے نا، تو ملک و قوم کے فیصلے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، تو ان فیصلوں سے رزلٹ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ تو پہلے اس کا گھر تباہ، پہلے اس کی شخصیت تباہ، پھر اس کا گھر تباہ، پھر معاشرہ تباہ، پھر ملک تباہ، پھر اکانومی تباہ، پھر پورے کا پورا نظام تباہ۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں ناظرین، لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ ابھی ظاہر ہے شراب اور جوئے کے حوالے سے یہ بھی بات ہونی ہے کہ احادیث میں اس حوالے سے کتنی وعیدیں اور نقصانات بیان کیے گئے، اور پھر وہی بات ہے کہ اس کی جو پھر آگے جا کے ہم یہ بھی بات کریں گے، کیونکہ جوا ایک اسپیسیفک موضوع ہے۔ ہمارے یہاں لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں زندگی کے اندر، اور زندگی میں شارٹ کٹ کے چکر کے اندر اپنا سب کچھ برباد کر دیتے ہیں یکدم۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شراب اور جوا معاشرتی ناسور ہے ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیے یہ کلاس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوور مڈل کلاس یا یوں کہیے کہ لوور کلاس سے لے کے ایلیٹ کلاس تک یا پریولیج کلاس تک جو ہے آپ کو شراب بھی نظر آتی ہے، جوا بھی نظر آتا ہے. لیکن اس کے نقصانات بڑے انتہائی خطرناک ہیں، نہ صرف دنیا کے حوالے سے بلکہ آخرت کے حوالے سے بھی. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. علامہ صاحب ذرا بتائیے شراب اور جوئے کے حوالے سے احادیث میں ذرا کیٹیگوریکل بیان آیا، وعیدیں بھی آئیں، اور پھر اس کے جو دینی نقصانات ہیں وہ ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب، کہ کاش جو کوئی ایک سمجھ جائے صاحب تو ہمارا مقصد حل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مے نوشی اور جوا ان کے لیے ہائی الرٹ خود رب نے کیا. جیسے ہم نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ٹھیک. اللہ نے کہا جو ہلکا سا سرور تمہیں ملتا ہے نا اس سے ان کا نقصان زیادہ ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا. اور پھر اللہ کریم کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن کائنات ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے فرمایا کہ الخمر مفتاح کل شر، کہ جو شراب ہے، جو مے نوشی ہے، جو نشہ آور چیزیں ہیں، یہ ہر برائی کی چابی ہیں. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب ہے وہ ام الخبائث ہے. پھر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے جس نے جتنی شراب دنیا میں پی وہ معاشر میں آئے گا تو اتنا ریشہ اور پیپ اس کو پلایا جائے گا. اللہ. اور پھر حضور فخر عالم علیہ السلام نے خوشخبری دی ان پاک طبیعت لوگوں کو، فرمایا کہ جو شراب سے بچے گا اور زندگی بھر نشہ آور چیز استعمال نہیں کرے گا یا کی تھی اور توبہ کر لی تو اس کو خوشخبری ہو کہ اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھا کے فرماتا ہے کہ معاشر کے دن انہیں حوض کوثر سے چھلکتے جام عطا کیے جائیں. اچھا بہت سے لوگ اس بات پہ دلیل دیتے ہیں کہ شراب کو حرام تو کہا ہی نہیں ہے. اللہ جس چیز کو اللہ نے گندگی کہا ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ رجس کہا نا. جب رب کہہ رہا کہ یہ گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے تو حرام کام شیطانی عمل ہی تو بت پرستی کے ساتھ جوڑ کے بتایا، اور پھر اس کو بت پرستی کے ساتھ جوڑ دیا. اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراضگی کا اظہار کرے حرام چیز پر لعنت کی جاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دلیل پھر حدیث سے مل جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر لعنت فرماتا ہے جو شراب بناتے ہیں، جو شراب بیچتے ہیں، جو خریدتے ہیں، جو اٹھاتے ہیں، جن کے لیے چھلکتا جام تیار کیا جاتا ہے اور جو اس کو نچوڑتے ہیں، جو پیش کرتے ہیں، ان تمام لوگوں پر اللہ نے لعنت فرمائی. اب آپ بتائیں اگر سر بازار کسی شخص کو کہا جائے کہ تمہارے اوپر لعنت ہے تو وہ اسلحہ اٹھا لے گا اور مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اور وہ کتنے بدبخت ہیں جن پر رب لعنت فرما رہا ہے. اور وہ وہی ہیں جو شراب کے دھندے میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بزنس کرتے ہیں، اس سے پیسہ کماتے ہیں، اس سے بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں، اس کو سمگلنگ کرتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑی بات تو حضور کی ذات گرامی قدر ہے. کتنی خوبصورت بات. حضرت ہانی بن حبیب حضور کے دوست تھے، کلمہ پڑھا اور 9 ہجری میں یہ وفد لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. 3 تحفے تھے ان کے پاس، ایک گھوڑا تھا بہترین، ایک ریشم کا جبہ تھا اور ایک ان کے پاس جو ہے وہ شراب کا مشکیزہ تھا. تو حضرت ہانی بن حبیب نے جب تینوں چیزیں حضور جان رحمت کو پیش کی تو فخر عالم نے گھوڑا رکھ لیا، جبہ بھی رکھ لیا اور فرمایا یہ جو مشکیزہ ہے اس کی شراب جا کے زمین پر گرا دو. کہا حضور بیچ نہ دوں کہ بیچ کر جو ہے اس سے چلو پیسہ لے لوں گا، جو مسلمان نہیں ہے وہ خرید لیں گے. کہا جس
جس کو رب نے حرام کر دیا اس کو تم بیچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کو بتاؤں بہت سے لوگ, میرا جب یہ ظاہر انٹرنیشنل ٹورز وغیرہ جب ہوتے تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں جو سٹورز جو لیتے ہیں ظاہر ان میں بڑا شراب چونکہ فریکوینٹلی بکتی ہے اور وہ کاسٹ اپنی نکالنا اور اس سے کچھ نفع مطلب ہو جاتا ہے تو ذرا چیزیں میں نے بہت سے مسلمانوں کو دیکھا جو ایمان کے اس درجے پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے شراب بیچنی نہیں ہے. ہاں ہونا یہی چاہیے, شراب بیچنی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں شراب کا قطرہ جس جگہ پر گر جائے وہاں پر مینار کھڑا کیا جائے اور اس پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا کہا جائے تو میں اس منار پر کھڑے ہو کر اذان بھی نہیں پڑھوں گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں جس دریا میں شراب گرا دی جائے وہ سوکھ جائے اور وہاں پر گھاس اگے تو میں اس پر اپنی بکریوں کو اور جانوروں کو چرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا. اچھا یہ کیا بات ہے, تم یہاں پیو تو حرام ہے, تم وہاں پیو تو حلال ہے, یہ کیا ہے؟ اصل میں شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں, لیکوڈ چیز کو کہتے ہیں. شراب جو ہے مایا کو کہتے ہیں. آپ عربی میں جائیں تو وہاں پر اس پہ لکھا ہوگا شراب کا لفظ لکھا ہوتا ہے. تو عربی میں شراب وہ چیز جس کے اندر گندگی پیدا ہو جائے. ہے تو یہ انگور کا شیرہ نا, جو کا پانی ہے, نبیز ہے, وہ پڑا رہا ہے, اس میں جراثیم پیدا ہوئے ہیں یا پیدا کیے گئے ہیں اور پھر وہ نشہ دینے لگ گیا. نشہ دینے کی وجہ سے وہ پانی منع ہو گیا. فی نفس ہی تو وہ پانی تھا نا, تو وہ پانی میں نشہ پیدا ہوا, عقل زائل ہوئی تو وہ حرام ہو گیا. تو معاشر کے دن تین چیزیں ہیں. ایک ہے تسنیم کا چشمہ, وہاں سے خاص اللہ کے محبوبین پانی پیئیں گے. اور ایک ہے رحیق مختوم, یہ وہ پانی ہے جو خاص اللہ نے اپنے محبوبوں کے لیے تیار کیا ہے. اور تیسرا حوض کوثر ہے, تو وہ شراب طہور ہے, پاک پانی ہے. اور ایک حدیث میں اس پہ جوئے پہ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور فخر عالم علیہ السلام نے کہا جو جوا کھیلے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ملایا. اور کہا جو جوا کھیلتے ہوئے, جیسے لوگ کرکٹ میچ پر جوا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر نماز پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں, کہا جو جوا کھیلتے ہوئے نماز کو جائے وہ ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کے خون سے اور پیپ سے جو ہے نا وہ وضو کیا اور اس سے اس نے نماز پڑھی. بہت سے لوگ رات بھر تاش کھیلتے ہیں, جب بیچ میں عشاء کا وقت آتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا دن میں تاش کھیلتے ہیں, زور کا وقت ہوتا ہے بیٹھ گئے, پھر اس کے بعد مطلب تاش کے لیے بیٹھ گئے, یا اس کے علاوہ کوئی اور جوا کھیل رہے ہیں, کرکٹ میچز کے اوپر کھیل رہے ہیں, سٹا کھیل رہے ہیں اسٹاک کے اندر, یہ سب وہی ہے. اب اس میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سود خور اور جوا باز کبھی غنی نہیں ہوگا, وہ ہمیشہ مرتا رہے گا, ہمیشہ بڑی پلاننگ کرے گا کہ میں بڑا جوا کھیل لوں, اس کا دل بھرے گا نہیں, وہ مرتا رہے گا اور وہ فقر کی حالت میں مرے گا جو جوا باز اور سود خور. اور ہے حرام کمائی, ہے حرام کمائی, اور جو حرام سے مطلب جسم پلا اس کا مطلب حق ہے کہ وہ نارے اس سے پھر سب سے بڑی آفت یہ آتی ہے کہ آپ کما رہے ہیں اولاد کے لیے اور بیوی کے لیے. ٹھیک ہے, تو جو حرام کما کے ان کو کھلائے گا کبھی ان میں وفا نہ پائے گا. بالکل ٹھیک ہے, اور جہنم کی نار کا ایندھن بنے گا اس کا گوشت. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صداقت صاحب, جوا کھیلنا چونکہ ظاہر ہے حرام ہے, لہذا اس حرام کمائی کے اثرات, اب بات وہ چونکہ علامہ صاحب نے نسلوں کی اور اولادوں کی, میں چاہتا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں بات تھوڑی سی ہم آگے بڑھا لیں کہ اس کے اثرات نسلوں میں کیسے منتقل ہوتے ہیں. ہم تو یہ بھی سمجھ نہیں پاتے صاحب کہ ہم جو کمائی لے کے آ رہے ہیں یہ تاش کے پتوں کے ذریعے, کرکٹ میچز کے ذریعے, یا اسٹاک کے ذریعے جو ہم سٹا کھیلتے ہیں, سونے میں ہم سٹا کھیلتے ہیں, یا فوریکس ایکسچینج میں ہم جو سٹا کھیلتے ہیں, یہ سارا جو کچھ بھی اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیے, اس سے آنے والی کمائی کے اثرات نسلوں پر کیا ہے بتائیے ذرا. دیکھیے جوا ایک سیکیٹرک النس ہے, اسے ہم باقاعدہ سائنسی طور پر ایک بیماری تسلیم کرتے ہیں جو کہ خراب ذہنی حالت کے نتیجے میں, جسے بائیپولر ڈسارڈر کہا جاتا ہے, خراب ذہنی حالت کے وجہ سے سامنے آتا ہے, اور یہ انگزائٹی ڈپریشن کے نتیجے میں سامنے آتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ جو جوئے کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اپنی انگزائٹی جس وجہ سے بھی ہوتی ہے اس سے وہ توجہ ہٹانا چاہتا ہے, اور اس کا ذہن جو ہے وہ اس طرف مائل رہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس کے نتیجے میں اس کو آگے بہت زیادہ کوئی منافع ملے گا, جس میں کوئی بہت ہی کم محنت یا نہ ہونے کے برابر کوئی محنت ہوگی. تو یہ سارا جو کنسیپٹ ہے یہ کوئک فکس کا ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بٹن آن کرے تو روشنی ہو جائے, اور بہت سارے کام آج کل زندگی میں کوئک فکس کے ذریعے لوگ کرنا پسند کرتے ہیں. تو ازلی طور پر جوا ذہن میں یہ آئیڈیا دیتا ہے کہ بہت تھوڑا کچھ لگے گا اور بہت کچھ زیادہ آئے گا, جیسے کہتے ہیں نا ہینگ لگے نہ پھٹکری, رنگ بھی چوکھا آ جائے گا.
تو جوا اس ذہن کے کانسیپٹ سے جنم لیتا ہے جو کہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ذہن میں یہ آئیڈیا زیادہ سے زیادہ قدر و منزلت پاتا چلا جاتا ہے کہ جوا کھیلنے سے بہت جلد آخر کار اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور مالی طور پر وہ بہت آسودہ ہو جائے گا. اور یہ خیال اس قدر گھر کر جاتا ہے اس کے دماغ میں, جیسے آپ نے سنا ہوگا OCD ہوتی ہے, obsessive compulsive disorder. جیسے کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ دھوئیں گے تو ان کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے, اور پھر ان کو وہم ہوتا ہے کہ نہیں, ہاتھ ان کے پھر گندے کے گندے, اور وہ پھر ہاتھ وہ ریپیٹڈلی دھوتے رہتے ہیں. اسی طرح جوا ایک OCD کی طرح انسان کے دماغ کے ساتھ چپک کے رہ جاتا ہے, اور وہ بار بار یہی سوچتا ہے کہ اگر اگلی ڈوز وہ جوئے کی کرے گا, اگلا جوا کھیلے گا, تو بس اس کے بعد اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے دماغ کا حصہ ایک پکار کر اس کو یہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ جو ڈائگنوسٹک ڈس آرڈر ہے, یعنی جسے ڈائگنوزیبل ڈس آرڈر ہے, جسے باقاعدہ تشخیص کیا جا سکتا ہے, اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, اور اس کا شراب کے ساتھ اور دوسرے نشوں کے ساتھ اور بھی بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ انسان کے ریسٹرینٹس ہوتے ہیں جو اس کو روکتے ہیں. یعنی جو ماسٹر مائنڈ ہے یا جو ہمارا ضمیر ہے, جو ہماری سوچ کی ایک میچورٹی ہے, وہ ایک طرح سے نشہ ڈھانپ دیتا ہے, اور اس کے بعد جوئے کی طرف رجحان اور بھی بڑھ جاتا ہے, اور یہ بڑی ایک کمبینیشن سی بن جاتی ہے, نشہ اور جوا. اسی لیے اس کا ذکر اکثر اکٹھے کیا جاتا ہے. اور اس سے پھر جسے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بیک بارو اور سٹیل, یہ یعنی بھیک مانگنا پڑے, ادھار مانگنا پڑے, چوری چکاری کرنا پڑے, چھینا جھپٹی کرنا پڑے, وہ کرتا ہے, اور بعض اوقات تو وہ بے دریغ آگے بڑھتا ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے. تو یہ سارے جو نشئی رویے ہیں, ان میں سے جوا ایک بہت بڑا نشئی رویہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, اور خاص طور پر کرکٹ جیسی سوفسٹیکیٹڈ گیم کے ساتھ جوئے کا اٹیچ ہونا پوری قوم میں اس وبا کو پھیلانے کا باعث بن رہا ہے. اور جہاں یہ کرکٹ میچز لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, وہاں بہت سارے لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کوئی کتنی اچھی بالنگ کر رہا ہے یا کتنی اچھی بیٹنگ کر رہا ہے. ٹھیک بات. ان کا نقطہ نظر صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے پیسے لگا کے بہت زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں, اور ہر بال کے ساتھ کروڑوں اربوں روپے کی رقمیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہوتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان میچز کے پس پردہ جو ایک بہت بڑا گورکھ دھندا ہے وہ جوئے کا ہوتا ہے, جسے ختم کرنے کے لیے جو کرکٹ کے ارباب اقتدار ہیں وہ بے انتہا کوششیں کرتے ہیں, اور پہلے کی نسبت اس میں کچھ کامیابی بھی ملتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات ذرا قطع کلام کی معذرت مجھے بتائیے, جو میں چاہ رہا تھا ذرا یہ بھی لوگوں کو بتائیے صاحب کہ یہ کرکٹ ہو, اسٹاک ہو, تاش کے پتے ہوں, لاٹری سسٹم ہو, واٹس ایور, جو بھی جوئے کی کوئی بھی شکل چھوٹی سے لے کے بڑی, یا فوریکس ایکسچینج ہو, کچھ بھی ہو, اس کی جو کمائی کے اثرات ہیں, جب یہ طے ہے کہ یہ حرام کمائی ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری نسلیں بہتر ہوں؟ ذرا یہ بھی تو لوگوں کو بتائیں. دیکھیے, جو لوگ بھی گھروں کے سربراہ ہوتے ہیں, جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے رول ماڈل بھی ہوتے ہیں. وہ بچے ان سے ہی سیکھتے ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کا جوتا پہن کے پھرنا پسند کرتا ہے, حالانکہ اس میں اس کو بڑی مشکلات نظر آتی ہیں, لیکن وہ اپنے باپ کی طرح بننا چاہتا ہے لاشعوری طور پر. اور اگر اس کا باپ کوئی حقیقی محنت کی کمائی نہیں کرتا, تو بچے کے ذہن میں بھی یہ تصور بالکل نہیں آئے گا کہ وہ ایک چھوٹی پوزیشن سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے بڑی پوزیشن کی طرف وہ چھلانگے لگاتا ہوا بڑی پوزیشن کی طرف جانا چاہتا ہے, اور اس میں بارہا ناکامی ہوتی ہے, مایوسی ہوتی ہے, اور نشوں کی راہ مار.
بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر. آخر میں جوا کھیلنے کی وجہ سے ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ میرے مشاہدے کی بات ہے، ہم سب کے مشاہدے کی بات ہے کہ گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے. یعنی پہلے تو وہ اپنا جو ہے پیسہ لگانا شروع کرتا ہے، پھر اپنی چیزیں بیچنا شروع کرتا ہے، معاذ اللہ یہاں تک ہوا ہے، اور یہ تو بالکل سمجھ لیجئے کہ عینی مشاہدے کی بات ہے کہ لوگوں نے اپنی بیویوں تک کو جو ہے جوئے میں مطلب ہار گئے، باقاعدہ اس لیول تک لوگ آ گئے کہ بیویاں ہار گئیں. تو سماجی اور معاشرتی جو تباہیاں اس کی، وہ ذرا بتائیے کیا ہے؟ دیکھیں جنید بھائی، سب سے پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے، چونکہ اسلام کے پرسپیکٹو سے شراب، جوا، پانسے بازی ان سب کو روکا گیا ہے. تو اسلام میں یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ پہلے تو اس کی سائیکالوجی جانتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ انسان کو ڈیپینڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ کرنے آیا ہے، انڈیپینڈنٹ کرنے آیا ہے، اور سب سروینٹ ٹو آلمائٹی اللہ کرنے، یعنی آپ دنیاوی چیزوں سے آزاد ہو جائیں اور اللہ کے آگے سربسجود ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب جب دنیاوی چیزوں سے آپ کو آزاد کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو لالچ سے آزاد کیا جائے گا. میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ عرب کے ہاں کیا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل وہاں پر ایک ایسا ماحول تھا کہ وہاں جو کاہن ہوا کرتے تھے، ایون کہ جو قریش کے ہاں بھی خانہ کعبہ کے ارد گرد کچھ فیملیاں جو رہا کرتی تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس 3 اقسام کے تیر ہوا کرتے تھے. ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا ہاں، ایک پر لکھا ہوتا تھا نا، اور ایک تیر پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا تھا. جب انہوں نے کسی سفر پہ جانا ہے، کسی بزنس کا آغاز کرنا ہے، کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی شکار پہ کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ تیر وہاں پر 500 میں ڈالا کرتے تھے. اور یہاں سے ایک مائنڈ سیٹ نکلا، ایک بات چلی کہ آپ نے ہر ایک چیز پہ، ان چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہونا ہے. بالکل ایسے جس طرح ہمارے پینلسٹ نے بھی اس پہ بات کی کہ جو بت پرستی ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی شراب کو اور اس کے بالکل برابر ہی جوئے کو بھی رکھا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں کام انسان کو ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دنیاوی ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے جس کی باغ دوڑ پیچھے سے شیطان نے سوالنی ہے، اس لیے اس کو شیطانی عمل کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے اس سوال کے جواب کی طرف کہ آپ کے گھر کا حال کیا ہوگا. سب سے پہلے تو جو میں نے جوا کرنے والے لوگوں کو دیکھا اور جو میں ان کو جانتا ہوں، ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں وہ جوا کھیلے. تو جب وہ جوا کھیلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بے عزتی ہوتی ہے، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ سر ایزی منی کی ایکوزیشن کے لیے، آسان پیسہ حاصل کرنے کے لیے انسان جو جد و جہد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو تکے بازی چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وہ اپنی پوری کی پوری پرسنالٹی کو کمپرومائز کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو چھپائے نہیں چھپتی. شارٹ کٹ کے چکر یہ اس کے گھر بھی پتہ چلے گی، اس کی فیملی کو بھی پتہ چلے گی، وہ محلے میں بھی اسی طرح بدنام ہو جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوگی. اور تیسرے درجے پہ اگر ہم دیکھیں تو سر دیکھیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ ایک چھوٹے سے لیول سے آغاز کرتے ہیں، انیشیل لیول سے آغاز کرتے ہیں، آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہے، اور کسی مقام پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو اس مقام کے آپ قابل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ شارٹ کٹ مارنے کے چکر میں کسی کام پہ جائیں گے اور جلدی زیادہ آسان پیسہ کمانا چاہیں گے تو پیسہ جانے کے خطرات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالی بدحالی بھی آ سکتی ہے، فقیری بھی آ سکتی ہے، غربت بھی آ سکتی ہے. اور اس تمام چیز میں جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ پہلے انسان اپنے گھر کا سامان بیچتا ہے، پھر اس کی جو ذمہ داریاں اس کے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی کی ہوتی ہیں، وہ اس سے مبرہ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. پھر اس کے گھر والوں کے حالات برے ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ اگر تو اس کے ماں باپ نے جائیداد اس کے نام کر دی ہے، یا اس کو پتہ ہے اس کو کوئی حصہ ملنا ہے، وہ جائیداد کو گروی رکھ دے گا. اس کے بعد وہ اگلی سٹیج پہ جائے گا، وہ اپنا کوئی کاروبار، کوئی بزنس کر رہا ہے، اس کو گروی پہ رکھ دے گا. اس کے بعد پھر وہ اگلی سٹیج پہ جائے گا جو انسان کی بدحالی کی پینیکل ہے، ہائیسٹ فارم آف جس کو آپ کہتے ہیں ڈس گریس ہو جانا، یعنی جانور اور وحشی بن جانا. وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کی لوگ شادیاں کر دیتے ہیں جوئے میں ہار کے، اپنی بیویوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو گھر سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سماجی زندگی، اس کی انفرادی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی اور اس کی اخروی زندگی سب کا سب تباہ ہو گیا. یعنی شراب، جوا اور پانسے، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو شیطان کے وہ وار ہیں
جس سے وہ ابن آدم کو نہ دنیا کے قابل چھوڑتا ہے نہ آخرت کے قابل چھوڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں آپ ایک اور جو خاص طور پہ بات ہے وہ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو سوشل فیبریکیشن ہے وہ مکمل طور پہ برسٹ ہو کے رہ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی آپ حرام کمانے شارٹ کٹ کے چکر میں لگے رہتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنی نسلیں تک برباد کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، آئیے ایک انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور وہ ہستی ظاہر ہے مطلب ایک ایسی ہستی کے جگر گوشے ہیں، میں آگے جا کے ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ آغوش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ناظرین تربیت پانے والی پاک ہستیوں میں یہ وہ عظیم نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے چشم و چراغ سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم ہیں، جنہیں خاندانی عز و شرف کے ساتھ ساتھ علمی وجاہت اور جرت و بہادری ورثے میں ملی تھی۔ آپ کا اسم گرامی علی، کنیت ابو الحسن، ابو محمد اور لقب سجاد ہے۔ آپ جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ مورخ واقدی کے نزدیک آپ کی ولادت 40 ہجری میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے دن ہوئی، اسی لیے آپ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن رکھی گئی۔ آپ نہایت حسین و جمیل تھے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ ان کے عہد میں ان جیسا روئے زمین پر حسین و جمیل قریشی کوئی نہ تھا۔ ان کا قد نہایت بلند و بالا تھا۔ ناظرین، لوگوں میں چلتے وقت ایسا معلوم ہوتا کہ کسی سواری پر چل کے جا رہے ہیں، یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اپنے والد ماجد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کاندھوں تک آتے تھے، اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کاندھوں تک آتے تھے، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں تک آتے تھے۔ یعنی یہ آپ کا جو ایک یوں سمجھ لیجیے اٹائر تھا، آپ کا قد کاٹ تھا۔ آپ عظیم الصوت اور طویل الریش تھے، اور آپ چونکہ حبر الامہ کے صاحبزادے ہیں اس لیے علم کی دولت سے آپ مالا مال تھے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصے کے آپ حافظ تھے۔ احادیث میں آپ نے اپنے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے استفادہ کیا۔ آپ کے صاحبزادے محمد کے علاوہ سینکڑوں اہل علم آپ کے علم و عرفان کے خوشچین رہے۔ اہل اجاز کے یہاں آپ اعلیٰ مقام کے حامل تھے۔ جب بھی حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لاتے تو مسجد حرام میں قریش اپنی مجالس کو ختم کر دیتے تھے، اور آپ کی تعظیم و توقیر کے خاطر آپ کی مجلس سے وابستہ رہتے تھے۔ آپ بیٹھتے تو وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، آپ اٹھتے تو وہ اٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر آپ چلتے تو سب کے سب آپ کے ارد گرد پیدل چلا کرتے تھے۔ جب تک آپ حرم میں موجود رہتے وہ سب ایسے ہی مسلسل آپ کی تکریم میں رہتے تھے۔ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عابد اور بزرگ تھے۔ ایک دن میں ناظرین 1000 رکعتیں آپ پڑھتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو سجاد کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ پہلے آپ کاروبار حرم شریف میں کیا کرتے تھے۔ آپ کی ملکیت میں زیتون کے 500 درخت تھے، اور ہر درخت کے نیچے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ ابتدا میں آپ نفلی عبادات میں زیادہ مشغول نہ ہوتے تھے۔ بس ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شرف تو عطا کیا، لیکن آپ نے اپنے زہد و تقوی سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ 78 برس کی عمر میں آپ نے پردہ فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ جائز امور کی تکمیل کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر جائز مراد کی تکمیل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 9 جو ہے وہ 21 دن تک روزانہ 313 بار پڑھیں، انشاءاللہ جائز مراد پوری ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں بھی رقت نصیب ہو جائے، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ روزنامہ 92 نیوز میں مضمون ضرور پڑھیے گا، شراب اور جوا ایک معاشرتی ناسور ہیں۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے روح سے ذرا تجدید عہد وفا کریں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.